فرما کے اللہ ان کو جنت نصیب کرے. آپ کے دور میں دھماکے ہوئے تھے, تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کی اور اپنے جو پارٹی ہے پرسنل ہے اس کے حوالے سے تھوڑا پلیز. جی, ڈاکٹر اے کیو خان پاکستان کے محسن اور ہیرو تھے. ان کا انتقال پاکستان کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے. ہر پاکستانی کی آنکھ جو ہے وہ اشکبار ہے. ڈاکٹر اے کیو خان نے وہ کارنامہ سر انجام دیا کہ اگر وہ اپنا کام نہ کرتے تو پاکستان ایٹمی قوت نہیں بن سکتا تھا. جو ری پروسیسنگ ٹیکنالوجی ہے یورینیم کی, اس میں انہوں نے بریک تھرو کر کے دیا, اور جس کی وجہ سے ہم ایٹمی دھماکہ کرنے کے قابل ہو سکے. ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہوا. مجھے ڈاکٹر اے کیو خان کے ساتھ بہت قربت سے کام کرنے کا موقع ملا. وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں میری رہنمائی کیا کرتے تھے, اور ایک خصوصی ان کا میرے سے تعلق تھا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ بہت کم جگہوں پہ جاتے تھے, لیکن وہ میری دعوت پہ نارووال اگرچہ بارڈر ڈسٹرکٹ ہے, یہاں پہ خود تشریف لائے, اور انہوں نے یہاں پر لوگوں سے خطاب بھی کیا, اور ہمارا جو ڈگری کالج ہے اس کے لیے کمپیوٹر لیب کا عطیہ بھی دیا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل دے. لیکن اس بات پہ ضرور شرمساری ہے کہ ڈاکٹر اے کیو خان جیسے ہیرو کے ساتھ آخر میں ہم نے جو سلوک کیا ہے وہ بہت ہی قابل شرم ہے. اور آج بھی ان کے جنازہ میں وزیر اعظم کی شرکت نہ کرنا بھی پوری قوم نے محسوس کیا ہے کہ ایک اتنے بڑے قوم کے محسن کے لیے جو جس طرح اس کو اعزاز دینا چاہیے تھا, وزیر اعظم کو خود اس نماز جنازہ میں شرکت کر کے قوم کی نمائندگی کرنی چاہیے تھی, وہ وہاں پر نہیں گئے. یہ اس سے ڈاکٹر اے کیو خان کا قد چھوٹا نہیں ہوا, اس سے خود وزیر اعظم کا قد چھوٹا ہوا. وہاں پر جاتے رہتے ہیں ماشاءاللہ, بڑا اچھا لگتا ہے. جو ایک نعرہ تھا کہ پیرس بننا, وہ واقعی نظر آتا ہے. سیالکوٹ پسرور روڈ سے جو ہے نا وہ کیا دشمنی ہے حکومتوں کو یا سیاستدانوں کو یا فنڈ جاری کرنے والے اداروں کو؟ دیکھیے, جو سیالکوٹ پسرور روڈ ہے اس کے لیے ہماری حکومت نے فنڈز بھی جاری کر دیے تھے, اور وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب اس کی گراؤنڈ بریکنگ بھی کر گئے تھے. مگر بدقسمتی سے پی ٹی آئی حکومت کو ہر اس منصوبے کے ساتھ دشمنی ہے جو مسلم لیگ نون کے دور میں شروع ہوا. نہ صرف سیالکوٹ پسرور روڈ کا منصوبہ انہوں نے کینسل کر دیا, بلکہ سیالکوٹ لاہور موٹر وے سے جو نارووال کو ملانے کا منصوبہ تھا, جس نے کرتارپور کو بھی موٹر وے سے اور ننکانے سے جوڑنا تھا, اس کی بھی گراؤنڈ بریکنگ ہو گئی تھی, لیکن اسے بھی کینسل کر دیا گیا ہے. اور آپ دیکھیے کہ 17 ارب روپیہ کرتارپور کے پروجیکٹ پہ لگایا ہے, لیکن اس کے لیے جو راستہ بننا تھا, جو کہ بین الاقوامی جو ٹورسٹ ہیں ان کو وہاں پر لے کے جاتا, اس کو منسوخ کر دیا ہے. اور یہی حال اس وقت پورے ملک کے اندر ہے, اور بالخصوص پنجاب میں جو انفراسٹرکچر ہے اسے تباہ اور برباد کر دیا گیا ہے. سڑکوں کو نظر انداز کیا گیا ہے, ان کی مینٹننس نہیں کی گئی. اب آنے والی جو بھی حکومت ہوگی اسے کئی سو ارب روپے لگانے پڑیں گے اس انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے, جسے پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں تباہ کیا. اچھا صاحب, کہا ابھی خبریں آئی تھی کہ ایک تو حکومت نے کہا ہے کہ پچھلی حکومت کی نسبت ہم نے سڑکیں زیادہ بنائی ہیں, دوسری انہوں نے کہا کہ سستی بنائی ہیں, اور تیسرا جو ہے نا اسی کے ساتھ ملتا جلتا کویشچن یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ سڑکیں بننے سے قومیں نہیں بنتی. جب میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف سڑکیں بناتے تھے, برج بناتے تھے, آج وہ اس کا کریڈٹ بھی لے رہے ہیں کہ جی ہم بنا رہے ہیں, زیادہ بنا رہے ہیں, تو پھر اگر قومیں نہیں بنتی تو زیادہ کیوں بنائی ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں وزیر اعظم صاحب سے کہ وہ یہ تو بتائیں کہ ان کے 3 سالوں میں کون سی سڑک بنی ہے. کوئی ایک ایسا منصوبہ جو انہوں نے شروع کیا ہو اور ان کے دور میں مکمل ہوا ہو. جتنے منصوبے مکمل ہوئے ہیں یہ سب وہ ہیں جو مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں شروع ہوئے تھے. تو یہ ہمارے منصوبوں پر اب تختیاں لگا کے کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہمارے دور میں جتنی موٹر ویز اور ہائی ویز بڑی بنی, وہ یا تو چین نے براہ راست سی پیک کے تحت بنائیں, یا پھر ایف ڈبلیو او
اور NLC جو پاک فوج کے ادارے ہیں انہوں نے بنائی ہیں. تو اب یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وزیر اعظم کرپشن کا الزام ہمارے دوست ملک چین پہ لگا رہے ہیں یا ہمارے قومی ادارے پاک فوج پہ لگا رہے ہیں. چونکہ انہوں نے یہ سڑکیں بنائی ہیں تو ان دونوں میں سے ان کے خیال میں کس نے کرپشن کی ہے اگر یہ بھی قوم کو بتا دیں تو پھر بات پوری سمجھ میں آ جائے گی. آخری سوال تھوڑا سا سیاسی صورتحال پہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو افواہیں ہیں اور پارٹی کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں، آپ بڑے نیوٹرل سے اور بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں، کہاں تک ان میں صداقت ہے؟ مریم صاحبہ اور شہباز شریف جو کہ گروپنگ اس کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں. دیکھیے مسلم لیگ نون کے اندر چاہے 2 بیانیے ہوں چاہے 200 بیانیے ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ مسلم لیگ نون کے اندر قیادت کی لڑائی نہیں ہے. مسلم لیگ نون کا ایک ہی قائد ہے اور اس کا نام ہے نواز شریف، اور اس کی قیادت شہباز شریف صاحب سے لے کے نیچے تک ایک عام کارکن سب تسلیم کرتے ہیں. جماعتیں وہ کمزور ہوتی ہیں جن میں قیادت کی لڑائی ہوتی ہے. بیانیے کی لڑائی سے جماعتیں کمزور نہیں مضبوط ہوتی ہیں، چونکہ اس سے ان کے اندر جمہوری کلچر فروغ پاتا ہے، اس سے ان کے اندر نئے خیالات ابھرتے ہیں. تو بیانیوں کی لڑائی سے کبھی جماعت کمزور نہیں ہوتی، جماعت قیادت کی لڑائی سے کمزور ہوتی ہے. اور مسلم لیگ نون میں قیادت کی کسی قسم کی کوئی نہ لڑائی ہے نہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کا مغالطہ ہے. ایک ہی قائد ہے، اس کا نام نواز شریف ہے. بہت ٹھیک ہے جی.